اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، ہر ایک چیز کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اس کے بعد درود ہو، سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصی طور پر جناب محمد عربی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ رجب کا مہینہ ہے اور آج رجب کی 5 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بھی بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی بہت سارے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا جو ہجرت ہے، جو صحابہ کرام نے حبشہ کا ہجرت کیا، وہ اسی مہینے کے اندر کیا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ میں تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بھی اسی رجب کی 12 یا 13 تاریخ کی تھی، اور تبوک کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی اسی مہینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر جو ہوا ہے وہ بھی اسی مہینے میں، رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات بھی اسی مہینے کے اندر۔ اور میرے عزیزوں، سب سے بڑی جو اس مہینے کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر بھی نماز کا تحفہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومنوں کو ملا ہے، وہ اسی مہینے کے اندر ملا، رجب کا مہینہ۔ تو کئی طریقوں سے، کئی لائن سے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کی فضیلت ہے اس مہینے کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، وہ اس مہینے کے اندر بلایا۔ اللہ نے جو نماز کا تحفہ دیا وہ اس مہینے کے اندر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اور رسول کے ملاقات والی جو رات ہے، جو مہینہ ہے، وہ اسی مہینے کے اندر ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر عجیب ہے جس کا کوئی مثال نہیں۔ ایک تو ہجرت کا سفر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کیا، اور ایک سفر معراج کا سفر۔ اور اس دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول کے ساتھی چنا ہے وہ اس کا بھی کوئی مثال نہیں۔ نبی کے بعد، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ہجرت کا ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، جو تمام امتیوں میں سب سے افضل، تمام نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل اور مقام رکھنے والے شخصیت
صدیق بنے. اور معراج کے ساتھی کون ہے؟ جبرائیل امین ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کے جو بد اعمال کرتے ہیں، جو بد اعمال کریں گے، جو گناہ کریں گے یا سوال جو نیکی کریں گے، ان کا آخرت میں کیا ہوگا، یہ سب چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دکھایا گیا. کئی مرتبہ آپ نے معراج کا واقعہ سن چکے ہوں گے. میرے عزیزو، جہنم کو بھی دکھایا اور جنت کو بھی دکھایا. اور ایک حدیث کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ. میرے عزیز، جبرائیل امین جنت کو دیکھتا ہے، جنت کو نظارہ کرتا ہے، وہاں کی راحت، وہاں کے سکون، وہاں کی کھانے پینے کی چیز، وہاں کی راحتیں، جب وہاں کی نعمتیں، وہاں کی بنگلے، وہاں کی کوٹھیاں اور طرح طرح کی چیز کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کر کہتا ہے، اللہ جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا، جو اس کے بارے میں سنے گا، اس جنت میں آنے کی پوری کوشش کرے گا. جو بھی یہاں کے بارے میں کسی سے سنے گا، اللہ کے حبیب سے سنے گا، قرآن کریم سے سنے گا، اس کے بعد صحابہ سے سنے گا، اور اسی طرح چلتے چلتے لوگ اپنے اماموں سے سنے گا، مقتدی لوگ، پڑھنے والے، سننے والے. جب جنت کے بارے میں سنے گا، وہاں کی راحتیں، وہاں کے سکون، وہاں کی مزے ہی مزہ ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں سنے گا جہاں بیماری نہیں ہوگی، جہاں کھانے پینے کے ٹینشن نہیں ہوگا، جہاں کمانے کے ٹینشن نہیں ہوگا، نہ وہاں بال بچے کے کوئی چیز کا ٹینشن ہوگا، نہ وہاں کوئی چیز کی پریشانی ہوگی. میرے عزیزو، تو جبرائیل امین آ کر کہتا، اللہ جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا، یہ جنت میں آنے کی پوری کوشش کرے گا. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ناگواریوں اور نفسانی خواہشات سے گھیر دیا. جو انسانوں کو یہ عمل کرنا نفس کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، اس چیزوں سے جنت کو گھیر دیا. کہ جبرائیل اب جا کر دیکھو، دوبارہ جا کر دیکھو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو گھیر دیا، نفسانی خواہشات سے جو انسان کو کرنا ناگوار گزرتا ہے، جبرائیل امین پھر جا کر دیکھتا ہے، آ کر کہتا ہے، اللہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا. اور وہی حال ہو رہا ہے آج کل انسانوں کے. انسان ایسے ہی کر رہے ہیں، جب چاہ رہا ہے انہیں کام کرتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں کرتا. یعنی نفس، جو انسان کا نفس کرتا ہے، کہتا ہے وہی کرتا ہے. اللہ اس کے رسول جو کہہ رہا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہے، اور انہی چیزوں سے جنت کو گھیرا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا. جب جہنم کو پیدا کیا، فرمایا جبرائیل جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ. میرے پیارے نوجوانوں، جبرائیل امین جہنم کو دیکھتا ہے اور آ کر کہتا، اللہ جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا، یہاں کے عذاب کے بارے میں سنے گا، یہاں کے طرح طرح کے تکالیف کے بارے میں سنے گا، اے اللہ جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا، اس میں آنے کی، اس سے بچنے کے لیے پورے کوشش کرے گا، پوری کوشش کرے گا. پھر میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا. برے کام کرو گے جہنم کے اندر جاؤ گے. تو جب پھر ان چیزوں سے جہنم کو گھیرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل اب جا کر دیکھو. تو میرے عزیزو، جبرائیل امین کا جواب کیا تھا؟ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچ سکے گا. تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج والی رات میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کو بھی دکھایا اور جنت کو بھی دکھایا. اور میرے عزیزو قرآن کریم کہتا ہے سبحان الذی اسری، مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر ہے اسے کہتے ہیں معراج. اسے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسرا. بیت المقدس مسجد حرام سے لے کر اور بیت المقدس کا جو سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں. اور بیت المقدس سے جو آسمانوں کا سفر ہوا ہے اسے معراج کہتے ہیں. یاد رکھیے گا ذہن کیا ہے. تو میرے عزیزوں کئی مرتبہ سن چکے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو بہت سارے چیزوں کو دکھایا. مدینہ آتا ہے، جب مدینہ آیا تو وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ یہاں آپ نماز پڑھیے، یہاں آپ کا ہجرت گاہ ہوگا. تو میرے عزیزوں لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے راستے سے گزر رہے ہیں. جبریل امین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی ساتھ میں ہیں. میرے عزیزوں براق پر سوار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں براق اتنے تیز رفتار والی سواری تھی. اللہ کے پاک نے بھی فرماتے ہیں جہاں میرے آنکھوں کی نگاہ جاتی تھی براق کا وہاں 1 قدم ہوتا تھا. میرے عزیزوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے راستے سے گزر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی، بہترین خوشبو آئی. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ میرے عزیزوں پچھلے جمعے کے اندر میں آپ کے ایک ایمان کا کچھ باتیں بتایا تھا. دیکھیے ایمان کی طاقت اور نیکی کی خوشبو کبھی میرے عزیز دوستو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتا، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتا، ایمان والا اور بے ایمان والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. جو نیکی کرتا ہے اور جو برا کرتا ہے ان سب کا کام ان سب کا چیز جدا جدا ہے. مصر کے راستے سے گزر رہے خوشبو آئی. جبریل نے کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ میرے عزیزوں میرے نوجوانوں جبریل امین نے کہا کہ ایک دکھیا عورت کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے. فرمایا کون ہے وہ ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح. میرے عزیزوں جبریل امین بتانے لگے کہ اللہ کے رسول یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے جو فرعون کے محل کے اندر رہا کرتی تھی، محل کے اندر رہتے تھے اور فرعون کی بیٹے کی خادمہ تھی، ان کے لونڈے کی خدمت کرنے والی ایک عورت تھی جس کا نام ماشا لکھا ہے کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. فرمایا کیسے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ میرے عزیزوں جبریل امین کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ جب یہ فرعون کے بیٹے کے سر پر کنگھی کر رہی تھی وہ سر کیا کہ کنگھی گر جاتی ہے اور جب کنگھی کو وہ اٹھاتی ہے تو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے بسم اللہ. معاشرہ حضرت معاشرہ کہتی ہے بسم اللہ. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ بسم اللہ سے کس کا نام لیا؟ تو میرے اللہ میرے باپ کا، جو فرعون کو لوگ تو رب کہتے تھے خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. تاکہ میرے باپ کو فرمایا نہیں تیرا باپ تو خدا نہیں ہو سکتا. وہ عورت کہتی ہے کہ تیرا باپ خدا کہنے کے لائق نہیں ہے، رب کہنے کے لائق نہیں ہے، میں تو اس اللہ کا نام لیا ہوں جو تیرا باپ کا بھی رب ہے. کہا کہ اس کا انجام جانتے ہو؟ فرمایا انجام کیا ہوگا؟ جان لے سکتے ہو، ایمان تو نہیں لے سکتے ہو نا. مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جان ہی تو لے سکتا ہے. میرے عزیزو یہ لونڈی فرعون کی بیٹی وہاں سے اٹھتی ہے اور اپنے باپ کے پاس جا کر کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کے محل کے اندر رہنے والی آپ کے پاس کیا آپ میرا خادمہ جو آپ کی کھاتی پیتی ہے لیکن آپ کو رب نہیں مانتی، بغاوت کر رہی ہے، کہاں اس کو بلایا جائے. میرے پیاروں ان کو ہاتھ کو باندھ کر زنجیروں سے باندھ کر فرعون کے دربار میں حاضر کر دیا.
فرمایا عورت تو کیا کہتی ہے؟ کیا میں رب نہیں ہوں؟ کیا تو مجھے رب نہیں مانتا؟ فرمایا نہیں، تو رب نہیں ہو سکتا ہے، تو رب کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میں تو اس رب کو مانتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، یہ کائنات کو پیدا کیا، زمین آسمان کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، سمندر کو پیدا کیا، پہاڑ کو پیدا کیا، ہوا جس کی غلامی میں ہے، میں اس رب پر ایمان لائی ہوں۔ فرعون کہنے لگا اس کے انجام جانتے ہو؟ فرمایا جان، تم کیا سزا دو گے؟ میرے جان ہی تو لوگے نا، میں تیار ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آگ جلاتا ہے، اس کے اندر کڑھائی رکھتا ہے اور تیل ڈالتا ہے، اور تیل جب بہت کھولنے لگتا ہے، تیل جب بہت گرم ہو جاتا ہے، کہا کہ لاؤ اس کو تیل کے اندر اس کو ڈالو، تیل کے اندر اس کو ڈال دو اس عورت کو جو فرعون کو رب نہیں مانتی تھی بلکہ وہ اللہ کو رب مانتی تھی۔ میرے نوجوانوں، لیکن اس کے پاس ایک بیٹا تھا، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب فرعون کو یہ پتا چلا کہ اس کے پاس دودھ پیتا بچہ ہے، اس بچے کو لایا اور اس کے ماں کے گود سے، میرے عزیزوں، وہ دودھ پیتا بچہ کو چھین کر وہ آگ کے اندر ڈالنے لگے۔ آج کہنا کتنا آسان ہے، سننا کتنا آسان ہے، لیکن دل کے اندر تصور کرو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آگ کے اندر چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، ماں کی کیا ممتا ہوگی؟ اس بچے کو چھین کر جب آگ کے اندر کڑھائی کے اندر ڈالنے لگی، ماں کے تھوڑے سے پاؤں جہاں کے اندر مگانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے بچے ذرا بول کے اپنی ماں کو بتا دو۔ وہ بچہ، وہ جو دودھ پیتا بچہ ہے میرے عزیزوں، وہ بولنے لگے اسبری اسبری، اے میری ماں تو حق پر ہے، تو حق پر ہے، صبر کر صبر کر۔ جب اس بچے کے دودھ پیتا بچہ جس کو آگ میں کڑھائی کے اندر ڈالنے لگا، جب اس کے زبان سے یہ نکلتا ہے، ماں کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، وہ دودھ پیتا بچے کو کڑھائی کے اندر تیل کے اندر ڈال دیا، تیل کے اندر ڈالتے ہی وہ ہڈیاں ایک طرف ہو جاتا ہے، وہ ہڈیاں ایک طرف ہو جاتا ہے۔ جب ماسٹر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈالنے لگے تو کہا، جب پوچھتا ہے تیرے کوئی خواہش ہے کیا، تیرے کوئی تمنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا تیرے خواہش ہے؟ فرمایا مجھے بھی اس تیل کے اندر ڈال دو گے، میرا گوشت اور بوٹی اور ہڈیاں الگ الگ ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو میرا یہ جو بچہ تھا، یہ بچے کو ہڈیاں اور میرے ہڈیوں کو جدا نہیں کرنا، ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دینا۔ اے میرے پیارے دوستو، وہ قبر کے اندر جب دفن کر دیا، کئی صدیوں گزر جانے کے بعد، کئی صدیوں گزر جانے کے بعد، جب اللہ کے رسول معراج میں جا رہے، مصر کے راستے ہوتے ہوئے بیت المقدس میں، تو اس سے قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کیا کی خوشبو ہے میرے عزیز دوستو؟ یہ ایمان کی خوشبو ہے، ایمان کی خوشبو۔ حالانکہ مصر کے اندر بڑے بڑے چودھری، پیسے والے اور کیسے کیسے دفن ہوں گے، لیکن کسی کی قبر سے خوشبو نہیں آئی تو کس کی قبر سے؟ ایمان والوں کی قبر سے خوشبو آئی۔ تو جبرائیل امین نے کہا یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے پیارے، آپ لوگوں نے سن چکا ہوگا بیت المقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا رکھا تھا اور اس کی عبادت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھایا گیا، کچھ آدمی کو دیکھا، کچھ مرد کو دیکھا، کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک فرشتہ ان کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، سر کے اوپر پتھر زور سے مارتا ہے، جس سے سر میرے دوست ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، سر بالکل قیمہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر دور چلا جاتا ہے، وہ پتھر دور چلا جاتا ہے۔ جب فرشتے وہ دوبارہ وہ پتھر کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر لاتا ہے تو پھر وہ مرد اور عورت کے سر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہی ہے، ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، جس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے؟
اور میرے پیارے دوستوں اور میرے سننے والوں، نول گڑھ کے روشن زمینوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جبرائیل امین نے جواب دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے، نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے۔ اور میرے مائیں بہنوں، میرے نوجوانوں، ذرا اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جو نماز پڑھنے میں سستی کرنے والوں کو یہ عذاب ہے۔ آج 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزر گئی ہے، تم نے کبھی 5 وقت کی نماز پڑھائی نہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ نماز کو نہ ٹال کر پڑھنے والا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، سردی میں نہیں پڑھتا ہے گرمی میں پڑھتا ہے، گھر کے اندر کوئی فنکشن ہو گیا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی ٹال کر من چاہے نماز پڑھ رہا ہے لوگ، آج رب چاہے نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اور جب تک رب چاہے کام نہیں کرو گے اللہ کی یہاں کامیاب نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، نماز پڑھنے والا اور ایک کہا قرآن پڑھ کر بھول گیا، بھلا دینے والا، یہ بھی کہا۔ آج بہت ایسے نوجوان ہیں قرآن پڑھ لیا بہت مشکل سے، رمضان میں کبھی کھولا تو کھولا ورنہ کھولا ہی نہیں، بھول گیا۔ تو میرے عزیزوں، نماز کو ٹال کر پڑھنے والے کو یہ عذاب ہے۔ اور میرے نوجوانوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جس کا جسم بالکل کالا ہے، سیاہ ہے، اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہے، یہ نیچے کا ہونٹ جو ہے وہ پاؤں تک ہے، اور یہ اوپر کا جو ہونٹ ہے وہ سر پر ہے، اور ان کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہے اور بدبو آ رہی ہے۔ اور نوجوانوں ذرا سنو حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کس کون سے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نشہ استعمال کرنے والے ہیں، نشہ کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان کے کیا عذاب دکھایا؟ یہ نیچے والا ہونٹ پاؤں تک ہے، پھول کر سوج کر، اور اوپر والا ہونٹ سر پر ہے، اور منہ سے پیپ بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے جس میں بدبو آ رہی ہے۔ ان کے جسم بالکل سیاہ ہے، کالا ہے، آنکھیں نیلی نیلی ہے۔ آج تم یہ 5 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹہ کے لیے یہ پی کر اپنی مزہ لے رہے ہو، صرف مرنے کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا کہ پیٹ ان کا گنبد کی طرح ہے، کچھ مرد ہے کچھ عورت ہے، ان کا پیٹ جو ہے وہ گنبد کی طرح ہے، اور سانپ بچھو زہریلے چیز ان کے پیٹ کے اندر سے کیا کہ پیٹ میں ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیزو ذرا تصور تو کرو، ذرا تصور کرو کہ ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، زہریلے چیز ہے، وہ صاف نظر آ رہا ہے، اور یہ پیٹ جو گنبد جو آپ کا گنبد بنا ہوا ہے، ایسے گنبد اس کے طرح اس کا پیٹ بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون مرد ہے، یہ کون عورت ہے؟ اور نوجوانوں ذرا سنو، آج اس کو میرے دوستو اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں، انٹرسٹ لینے والے ہیں، رشوت لینے والے ہیں، یہ ان کا عذاب ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا میرے عزیز اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشوت کا سود کا صرف 4 آنا جو کھاتا ہے، جو 4 آنا لیتا ہے، گناہ کے اعتبار سے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی ماں سے، اپنے سکی ماں سے 35 مرتبہ زنا کرنے پر کتنا بڑا گناہ ہوگا، اتنا 4 آنے سود کھانے پر گناہ ہے۔ آج اس کو لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، کہتا ہے 2 لاکھ جمع کر دو، 5 سال کے بعد وہ ہو جائے گا، 4 لاکھ بیٹے کے شادی میں کام آ جائے گا۔ یہ رشوت، یہ سود ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یہ رشوت کو کھانے والوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا وہ گناہ۔ میرے عزیزوں، پھر کچھ لوگوں کو دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جس کا بدن بالکل
سیاہ پڑا ہوا ہے اور ان کو آگ کی لباس پہنایا ہوا ہے. فرشتے اس عورتوں کو سب عورتوں کو مار رہے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل یہ عورتوں کو کیوں سزا ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو بات کو بغیر اجازت لیے ہوئے بازاروں میں جاتی تھی, اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانتی تھی اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت نہیں کرتی تھی. یہ وہ عورتیں ہیں. میرے عزیزو, ایسے بہت سارے گناہوں کو دکھایا گیا. جو انسان گناہ کرتا ہے ان کے عذاب کو دکھایا گیا. یہ بھی ذکر فرمایا میرے عزیزو کہ میں نے دیکھا کہ ایک جنت کے اندر ایک آدمی کو نام لے کر بلاتا ہے. فلاں آدمی جنت کے دروازے کہتا ہے میرے سے آ جاؤ, لیکن جو ہی وہ جنت کے دروازے پر جاتا ہے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. دوسرے دروازہ سے بلاتا ہے, جب وہ جنت کے گیٹ تک جاتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے. تیسری دروازہ بلاتا ہے, اسی طرح ہر دروازہ بلاتے جاتا ہے. وہ انسان جاتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اندر ملاوٹ کرتا تھا, دین کے اندر ملاوٹ کرنے والے. میرے عزیزوں, کچھ ایسے انسانوں کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا میں دیکھا کہ جس کے آگ کی سولی کے اوپر چڑھایا ہوا ہے, آگ کی سولی کے اوپر اس کو چڑھایا گیا ہے اور وہ چلا رہے, فرشتے اس کو مار رہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ میرے عزیزو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھا کرتے تھے, جو راستے میں بیٹھا کرتے تھے, چوراہے میں بیٹھا کرتے تھے, اور جب راستے سے لوگ اس راستے سے گزرتے تھے ان کے لباس پر اور ان کے برے نام لے کر لوگوں کو ہنساتے تھے اور ان کو مذاق اڑاتے تھے. تو عزیزو میرے پیارو, یہ ساری کی سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے چیزوں کو دکھایا گیا. اسی طرح دکھایا گیا جو جھوٹ بولتا ہے ان کے بھی عذاب کو دکھایا گیا. جو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹی قسم کھاتا ہے. اور میرے عزیزو, ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 باتوں کو فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے اطراف کے اندر, جنت کے بالکل قریب کوٹھی اور بنگلے کا ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ سے لے کر وہ شخص کو دوں گا, کس شخص پر جو حق پر رہنے کے باوجود بھی جھگڑا نہ کرے, جھگڑا کو چھوڑ دے. تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میں جنت کا ضامن بن جاؤں گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث میں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ بالکل جنت کے سینٹر میں کوٹھی اور بنگلے کا ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کا جو میرے عزیزو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے. لوگ جھوٹ, مذاق کے اندر جھوٹ بولنا برا نہیں سمجھتا ہے, جھوٹ بولنا ہے نہیں سمجھتا ہے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ اگر مذاق میں بھی جو انسان جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے, میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو لے کر جنت کے بیچوں بیچ میں جنت دوں گا. اور فرمایا جو انسان, تیسرا درجہ فرمایا جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے تو میں جنت کا اعلیٰ مقام میں اللہ سے جنت کو لے کر اس کے دوں گا. آج میرے دوستو ہم جھوٹ بولتے ہیں, مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا کیا نہیں بول دیتے ہیں. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کے واقعہ میں بہت سارے چیزوں کو دکھایا گیا. اگر ہم جیسے طالب علم اگر معراج کے واقعہ کو بیان کرے تو ایک بیٹھ میں کم سے کم 4-5 گھنٹے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جمعہ کا مختصر سا وقت ہوتا ہے. میرے دوستو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سبحان, اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک, اور وہاں کے پورے پہلے آسمان, دوسرے آسمان, چوتھے, چھٹے یعنی سدرۃ المنتہا تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو میرے دوستو, میرے نبی کا معجزہ دیکھو. آج کوئی انسان چاند پر چلا گیا, ان کی کتنی تعریف, ان کے کیا کیا ہوتا ہے.
شان تو جان ہے۔ میرے عزیز دوستو، آسمان کو چیرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اور یہ سارے کے سارے چیزوں کو دکھایا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ چند دنوں کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ چند نشے نہ کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت کرنے والوں کو بھی دکھایا۔ میرے دوستو، اسی طرح ہر ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور وہ بھی پوری رات نہیں، لیلا، حدیث کے قرآن میں فرمایا لیلا، رات کا کچھ حصے کے اندر یہ سب کو کچھ کر لیا ہوا ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اب بھی وقت ہے، اللہ کے سامنے آ جاؤ، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ یہ بابرکت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔